Sam, for inviting me. Assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم السلام فرزانہ, ویلکم یار. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئیں, ہمارے لیے اتنا وقت نکالا آپ نے. Thank you very much, Sam. Actually, I have joined this space just because of Kashmir. Although I'm not a fan of these spaces, but for Kashmir, I'm here. نہیں, تھینک یو سو مچ. Thank you so تھینک یو much. سو مچ. وی آر آل آر ہیئر فار کشمیر. ایکچولی میرے پاس یہ نیوز تھی کہ کچھ دنوں پہلے ایک کشمیر کا ایشو چلا تھا فرام یو کے. یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا, لیکن اٹ واز ہائی جیکڈ بائی دا انڈینس, اور اس کے بعد پوری جو وہ تھی کانورزیشن, اٹ واز اینٹی پاکستان اینڈ اینٹی کشمیر. تو وی ہیو ٹو کریٹ آر اسپیس جہاں ہم اپنے اس پر اور اپنے پوائنٹ آف ویوز کو ڈسکس کر سکیں. جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اس میں بھی جو ہے یہ کیا سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے, اور ریحانہ بھی شاید ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے اندر آ جائیں گی. تو یہ سب ہم ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر ہیں, کیونکہ جو میری نالج کے مطابق, کیونکہ انڈین میڈیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے, اتنی سخت پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹس بھی اڑ رہے ہیں اگر آپ اینٹی گورنمنٹ اگر کوئی ٹویٹ کرتے ہو یا کشمیر پہ کرتے ہو. اور کتنے ہی لوگوں کے جو ہیں وہ بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہمارے سامنے سسپینڈ ہوئے. تو بڑا کنٹرولڈ میڈیا ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے, تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی اتنا وہ نہیں مل رہی ہمیں انفارمیشن. لیکن سنا یہی ہے کہ جس قسم کی صورتحال انڈیا کے اندر ہے ابھی کووڈ کے دوران, کہ ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے. کشمیر کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. تو ہمیں یہی سب ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگ اپنی ڈسکشن کا آغاز کر سکتے ہیں. کشمیر کا ایشو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کچھ اس کے اندر ایسا نہیں ہے جو ہم کو نہیں معلوم ہے. تو میرے خیال میں ہم اسٹارٹ وہیں سے کریں گے کہ 5 اگست 2019 کو لاک ڈاؤن لگا کشمیر کے اندر بغیر کسی پینڈیمک کے, اور وہ لاک ڈاؤن شاید آج بھی جاری ہے. یور ورڈز فرزانہ. Sam, I think Rihanna is here. انہوں نے, کیونکہ ان کی ٹائمنگ اور ہماری پاکستان کی ٹائمنگ میں کافی فرق ہے, تو شاید ان کی آگے کچھ کمٹمنٹس بھی ہیں اور کچھ افطاری کا بھی ان کا ہے. تو پہلے ہم ریحانہ کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد. That's so nice of you, Farzana, because you joined first, so اس لیے میں نے آپ کو پہلے مائک دیا. لیکن that is so nice of you. Rihanna, can you please Yes, I can actually hear you. Alaikum, first of all, and thanks for actually inviting me out. Farzana, آپ کا بہت بہت آپ نے مجھے یعنی پیورٹی دی, بیکاز میرا جو افطاری ہے وہ ہمارا افطاری کا ٹائم ہوگا. تو میں بھی آپ کا جو یعنی سوال میں سن رہی تھی کہ لائک بیسکلی وہ واٹ از ہیپننگ از کہ انہوں نے کہنے کو تو اب لاک وہاں پہ, مگر ایک طرح سے ان کا اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے. یعنی بیسکلی وہ لاک ڈاؤن کر کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ان کو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے علاوہ ان کو اور ایک ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو ختم کیا نئے سال سے, کیونکہ وہ ایک جو ایک تھا یورپ سے, تو اس کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کرنی شروع کر دی تھی. دکھائیں جیسے سب کچھ نارمل ہے, یعنی کہ لوگ اسکول جا رہے ہیں اور لوگ باہر جا رہے ہیں. پلاننگ تھی کہ نئے سال سے ہم اس طرح کریں گے, تاکہ ان کو ٹورزم کا بھی تھا, کیونکہ ان کو یہ ٹورزم جاری رہے گا تو ان کا کام بھی چلتا رہے گا, وہاں سے پیسے بھی. بلکہ میں ایک اور بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ جو مبذول کراؤں گی, کہ آپ کہ انڈیا میں جو حالات ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ یعنی کووڈ کا مسئلہ یعنی چل نکلا ہے. اب وہ لوگ یہ کریں بجائے اس کے کہ انڈیا کو لاک ڈاؤن کر دیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ آئیں کشمیر کی طرف, تاکہ اس وقت کوئی اتنی خراب صورتحال نہیں ہے, بٹ وہ چاہتے ہیں کہ صورتحال خراب ہو, وہ خود نہیں کر سکتے ہیں, وہ ٹورزم کے تھرو کریں. ایک تو ان کو انکم ہوگی, دوسرا یہ ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو نقصان ہوگا, تو ان کا جو کام ہے ایزیلی ہو جائے گا. ان کی آرمی ہے جس کے بارے میں کہ ہم آئے دن بات کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ظلم و ستم نہیں ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ جو اس وقت لاز ہیں جس کے بارے میں آپ دیکھ ٹویٹس ہوتی ہیں, میں اکثر اس کے بارے میں ان کا ذکر کرتی ہوں. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے لیے ان کے نزدیک اب یہی طریقہ ہے کہ وہ باہر سے لوگوں کو آنے دیں. اور اس کے علاوہ یاترا بھی تھی جو کہ متوقع تھی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کینسل ہو گئی ہے, جگہ پہ ہے کہ ابھی بھی یعنی کہ یہ فیصلہ ہو نہیں رہا ہے. تو وہ بھی ان کی ایک ریزن ہے. یاترا تو ان کی جموں تک ہے, بٹ ظاہر ہے کہ جب لوگ جموں تک آئیں گے تو وہ کشمیر بھی ضرور
رکھنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو آئی تھنک کہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اپنے جو ہم ٹویٹس کریں ہم اس میں اویئرنیس کریں, بتائیں کہ جو یاترا ہے وہ بھی یعنی اس کا جو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے اس کو روکا جائے, بلکہ وہاں پہ جو ٹورسٹ آ کو روکا جائے, کیونکہ اس سے جو کشمیری ہیں ان کے اوپر یعنی اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا. وبا یہ جو ہے کووڈ کی بہت زیادہ پھیل جائے گی. اور اگر آپ لوگ سب وہاں ڈاکٹرز کا بھی کوئی اتنا انتظام نہیں ہے, اور وہاں پہ بھی جو گیس کے سلنڈرز ہیں تو اور ایٹ دی مومنٹ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں زیادہ جو وسائل ہیں ہی نہیں ہے, جو ہوگا یہ جینوسائڈ کی طرف کشمیر چلا جائے گا. تو میں یہیں پہ ابھی اپنا روکتی ہوں, تو میں اپنے جو میرے جو کولیگس ہیں ان کو موقع دوں گی, پھر جو وہ ختم کر پھر جو نیکسٹ ٹاپک اس کے بعد ہوگا I will like to talk on that. Thank you. اوکے فرزانہ, ہمارے ساتھ جمیل فاروقی صاحب بھی ہم آ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ جمیل فار جوائننگ ان, اور السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیس. فرزانہ آپ کی ٹرن تھی, آپ نے اسپیکر ریحانہ کو دیا تھا, اب آپ کی ٹرن ہے. تھینک یو سیم اینڈ تھینک یو ریحانہ. ریحانہ نے جو بات کی کہ جی یہاں پہ ٹورزم کے تھرو انڈیا چاہ رہا ہے کہ دنیا آئے اور ان کو ایک ڈفرینٹ کشمیر دکھایا جائے. بیسکلی مودی گورنمنٹ کا یہ ایک پلان تھا, بلکہ اگر دیکھا جائے اگر کسی کی اسٹڈی ہو اس کے اوپر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈین گورنمنٹ نے کوشش کی کہ جو گلف کنٹریز ہیں, جو عرب کنٹریز ہیں, ان کو آن بورڈ لے اور ان کو ایک جو سوئٹزرلینڈ جو ماڈل ہے وہ کشمیر کو ایز اے سوئٹزرلینڈ بنا کے ان کے آگے انہوں نے پیش کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن پھر کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا, پھر A35 کا جو ایشو چلا, تو اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنی زیادہ ایک کشمیری عوام کے اوپر کتنا ظلم کیا, وہ بھی سب کے سامنے آیا. دو کہ انڈیا نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ والا ایشو اتنا زیادہ آؤٹ آف ہینڈ چلا جائے گا. اب اگر ہم آئیں تھوڑا سا میری کوشش ہے کہ میں تھوڑی سی نا سیز فائر لائن کی جو سچویشن ہے اس وقت اس کے اوپر تھوڑا سا آپ لوگوں کو بریف کر دوں. ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا نے سیز فائر کے اوپر ایگری کیا, اچھی بات ہے, کیونکہ کشمیری یہاں بھی ہٹ ہو رہے تھے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی انہی کے اوپر یہ ساری چیز آ رہی تھی جب شیلنگ ہوتی ہے دونوں طرف سے. تو ظاہر کشمیری ہی بیچارے اس میں شہید بھی ہوتے ہیں, انجرڈ بھی ہوتے ہیں, ان کی پراپرٹی بھی ڈسٹروائے ہوتی ہے. تو چلیں ایک یہ سیز فائر ایک اچھی چیز ہے, ہم سب نے اس کو ویلکم کیا. لیکن اس وقت اگر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہوں گی جو سیز فائر لائن کے اوپر جو انڈین ڈپلائمنٹ ہے انڈین آرمی کی, اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے بھی. تو اس وقت دیکھیں ہم رفلی کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 1 ملین انڈین آرمی از ڈپلائڈ ٹو گارڈ کشمیر. Now, if we come to the specific divisions of Indian Army, تو roughly اور estimatedly تقریباً 25 Indian Army divisions جو ہیں these are deployed across جموں to لداخ. اب تھوڑے سے میں سیکٹرز کی طرف آنا چاہوں گی کہ جہاں پہ انڈین آرمی کی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے. یو کانٹ امیجن کہ وہاں پہ کتنی ڈپلائمنٹ ہے ان کی. ان سیکٹرز میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو لے کے جاؤں, سندر بانی سے راجوری تک, پھر پونچھ سے سیتا ہرن فارسٹ پلس گلمرگ. اچھا, سیتا ہرن فارسٹ اور گلمرگ بہت انٹرسٹنگ ایک ایریا ہے کہ یہاں سے کوئی تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈین آرمی کا بہت بڑا کیمپ ہے, جس کو یہ تقریباً وہاں پہ نا یہ فارنرز کو ایز اے ٹورسٹ بھی وہاں پہ تھوڑے جو ان کے بلو آئیڈ ہوتے ہیں ان کو یہ ایکسیس دیتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر ہم پھر کسی اسپیس میں بات کریں گے کہ وہاں کون کون گیا, وہ کیا کر رہا ہے, کس طرح سے وہ کشمیر لابیز میں انٹر ہو کے انگریس انہوں نے بنائی, اور کس طرح سے نیریٹو انٹرنیشنل لیول پہ یہ والے ٹورسٹ چینج کر رہے ہیں. اچھا, پھر ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس سے, اگر ہم پونچھ اور سیتا ہرن فارسٹ سے آگے ہیں تو اری سے لیپا تک انڈین آرمی کی بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے. پھر تنگ دھار سے کیرن سیکٹر ہے وہاں پہ, اور تاؤ بٹ سے کارگل. یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جس میں انڈین آرمی کی ہیوی ڈپلائمنٹ ہے. اب اگر ہم if we go for the cortex analysis of Indian Army heavy artillery division across CFL, we see that majority of the gun positions and projected fire magnitude is towards the heavy civilian population of Azad Jammu and Kashmir.
ٹھیک ہے. بیسکلی آزاد جموں اینڈ کشمیر کے جو سویلین ایریاز ہیں وہ اس وقت ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں. اب اگر ہم اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گی کہ پوری آرٹلری بٹالین جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے ہمارے فارورڈ کہوٹا چکوٹی کے جو سویلین پاپولیشن ہے اس کو. پھر ہم اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں تھوڑا سا پنزگام آرٹلری بٹالین ہے، پلس وہاں پہ انڈین آرمی کا نیاری فارورڈ سپلائی ڈپو ہے. اچھا یہ تقریباً کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پنزگام سے. اب اس جو نیاری جو سپلائی ڈپو ہے اس کی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ تقریباً 22 فیلڈ اٹیک لوکیشنز کو فیڈ کرتا ہے یہ والا ڈپو. اب یہاں پہ جو کنسرننگ چیز ہے جو کشمیری سویلین پاپولیشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ انڈین آرمی اس کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کر رہی ہے. اب اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ جی اس کی ڈپلائمنٹ ہے آرٹلری بٹالینس کی ان کی، تو کس قسم کی وہ ویپن کس قسم کا یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ تقریباً انڈین آرمی نے، اور اچھا یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں وی ہیو ڈاکومنٹڈ پروف آف دیز تھنگس. سو آگے جا کے اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر کوئی لیگل اگر ایکشن بھی لینا ہے تو وی کین پرووائڈ دوز پروفس ڈاکومنٹڈ ون. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ انڈین آرمی یوز کر رہی ہے 155 کیلیبر کی فیلڈ گنز. اچھا اور یہ جو 155 کی فیلڈ گنز ہیں جو انڈین آرمی نے تقریباً سیز فائر لائن کے 8 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر کی رینج میں انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. اچھا یہ بہت ایک کنسرننگ چیز اس لیے ہے کہ دس از اے کلیئر کٹ وائلیشن آف جنیوا کنونشن، ICRC، ریڈ کراس پروٹوکولز، UN سیز فائر ایگریمنٹ. تو ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس چیز کو اٹھانا چاہیے کہ جی جو چیز انٹرنیشنل پروٹوکولز کے اندر جو بینڈ ہیں تو انڈین آرمی وہ یوز کر رہی ہے اور یہ سیدھا سیدھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کیس بنتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین آرمی کون سی ٹیکٹکس یوز کر رہی ہے اپنی اس ڈپلائمنٹ کے لیے، ملٹری انسٹالیشنز کے لیے. تو ہم نے دیکھا دیکھیں جب آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا اس کے بعد کافی سارے یہاں پہ آپریشنز ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر. اچھا بیسکلی ان آپریشن کوئی وہ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ٹرائبل ایریاز میں تو ایک لارج اسکیل کے اوپر ایک ٹیررسٹ کے خلاف تھے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین آرمی انلیگل ڈیٹینشنز، کلنگز، فورس ڈسپیرنسز، پھر ریپ اینڈ سب سے بڑا جو کیسوز چل رہے ہیں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن جس کو انہوں نے نام دیا ہے. اب اس میں انڈین آرمی کیا کر رہی ہے، یہ سارے ایز اے سائیکولوجیکل آپریشنز جو ہیں وہ انڈین آرمی یوز کر رہی ہے تاکہ ایک فیئر کی سچویشن یا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے، جس میں اگر آپ دیکھیں تو ریپ ایک ایسی چیز ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ نیوز آئی تھی. بیسکلی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انڈین آرمی کر رہی ہے کہ سائیکولوجیکلی کشمیریوں کو سپریس کیا جائے، ان میں ایک ڈر اور خوف کریٹ کیا جائے. اور اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں تو یہ جتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ ان ایریاز میں ہوئے ہیں جہاں پہ انڈین آرمی کی ڈپلائمنٹ ہے، ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، تاکہ لوگ ان جگہوں کے قریب ہی نہ جائیں. تو اس میں اب جو کیسوز ہیں اس میں اگر آپ نے پچھلے سال تھوڑا سا آبزرو کیا ہو تو انڈین آرمی انتہائی ہائی ایکسپلوسیو یوز کر رہی ہے، جس میں پینٹا ہے، TN ہے، TNT ہے، RDX ہے، HMX ہے. اچھا یہ وہ ہائی ایکسپلوسیو مٹیریل ہے جو کہ ICRC کے انڈر بینڈ ہے، آپ اس کو سویلین پاپولیٹڈ ایریا میں یوز نہیں کر سکتے. اب دوسری اگر آ جائیں تھوڑا سا ریپ کی طرف، تو جو ہندواڑہ سے کپواڑہ اینڈ کپواڑہ سے پنزگام کے جو ایریاز ہیں دے آر پاپولر ایز ریپ ہائی ویز. ٹھیک ہے. اب انڈین آرمی نے ان کو ریپ ہائی ویز بنایا ہوا ہے تاکہ جو کشمیریز ہیں. اچھا فرزانہ مجھے آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے، آپ لوگوں کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سیم. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی فرزانہ. اچھا یہ آپ نے یہ تو پورا آپ نے بیک گراؤنڈ بتا دیا اس وقت کہ ہو کیا رہا ہے کشمیر کے اندر اور کس قسم کے مظالم اٹھائے جا رہے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے.
لیکن یہ اس وقت جو کووڈ کی لیٹسٹ صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں زیادہ کچھ ملا نہیں سننے کو کشمیر کے بارے میں، اور وہ ہڈن رکھا گیا ہے. جی میں وہ سننا چاہ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی جمیل فاروقی سے ہم تھوڑے کمنٹس لے لیں اس کے اوپر، اگر فرزانہ آپ مائنڈ نہ جی کریں کائنڈلی. تلاشیں آتی ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں اور یہ سلسلہ شاید آگے چلتا رہنا ہے. یہ سلسلہ رک نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے پڑوسی کے ساتھ رہتے ہیں جس سے آپ امن کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ امن کرنا نہیں چاہتا، آپ کو دہشت گرد ثابت کرنے پہ تلا رہتا ہے. وہ ہمارے آزاد جموں و کشمیر کو پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. وہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر، بلکہ اللیگلی انڈین آکوپائیڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. مطلب ابھی تک یہ رپورٹ نہیں آ پا رہی کہ کووڈ-19 پینڈیمک نے وہاں پر سچویشن مچائی کیا ہوئی ہے، کتنے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، کس طرح سے ان کو کیا فیسلٹیز مل بھی رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں. پراپر لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. خود انڈیا لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہے، لیکن IOJK کو تو آپ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عرصے سے تقریباً 2 سال ہو گئے، اگر 2019 کی بات ہے حیرت یہ. کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، اتنا کنٹرول میڈیا کیا ہوا ہے کہ جو ٹویٹر ہینڈلز اگر کوئی سپورٹ کے اندر بھی بات کرتا ہے تو وہ سسپینڈ ہو رہے ہیں. بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈلز، خود میرا فیس بک اکاؤنٹ صرف اس بات پہ ریسٹرکٹ ہوا ہے کہ میرے پاس میرے انڈین رشتہ دار موجود ہیں جو کہ پالیٹکس کے اندر ہیں، ان کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ ان لوگوں نے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے فیس بک کا. کل میں نے یہ پوسٹ لگائی ہے صرف فیس بک کی کہ میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہوا ہے، تو یہاں سے مجھے ٹویٹر پر سے بھی ریسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد پروسیس پورا انہوں نے وہ کیا اور پھر اس کے بعد میرا نمبر وغیرہ دوبارہ سے ویریفائی کیا، اس کے بعد میری اکاؤنٹ پر سے جو ہے وہ ریسٹرکشن ہٹی ہے. تو یہ کیسے کس طریقے سے، اور بہت سے ویریفائڈ بلو ٹک اکاؤنٹس ہم نے دیکھے ہیں UNO کے نام سے بنے ہوئے، اس کے نام سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے دنیا کی، وہاں سے جو ہے کیا نام ہے اس کو صرف کشمیر کے اوپر آواز اٹھانے پر بین کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے اس آرگنائزیشن نے اپنی وہ واپس لی ساری، جتنا بھی وہ لوگ اس کے اوپر بول رہے تھے یا کر رہے تھے. اس کے بعد اس کو اجازت دی گئی کہ دوبارہ سے وہ جو ہے وہاں پر پرفارم کرے. تو یہ جو ہے یہ کس قسم کا بائسڈ رویہ ہے پوری دنیا کے اندر، کیا ان کو نظر لیکن نہیں آتا ہے؟ اس میں ہماری جو لابنگ ہے نا، اس کو ہم دوشی ضرور ٹھہرا سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک طرح سے لابنگ نہیں کر پا رہے، ہم ٹھیک طرح سے اپنا مدعا کنونس نہیں کر پا رہے. خان صاحب نے تو ایک جو UN جنرل اسمبلی میں اسپیچ کر دی، اس کے بعد کئی ویبینارز میں انہیں بات کر دی جو کرنی تھی. پاکستان نے ایک گڈ ول جیسچر انڈیا کو جو دینا تھا وہ دے دیا. حالانکہ می بینگ اے پیٹریوٹ پاکستانی، آئی واز ناٹ ولنگ کہ ہماری اسٹیٹ کی طرف سے یہ رسپانس جائے کہ ہم منتظر ہیں کہ انڈیا اس کا جواب دے گا. وہ ملک جس کو آپ بار بار پرو ایکٹیولی خیر سگالی کا جیسچر دیتے ہیں اور وہاں سے ہمیشہ چپیٹ ہی پڑتی ہے. اور اس دفعہ بھی آئی وش کہ کوئی پازیٹیو چیز آ جائے، لیکن آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ وہاں سے کوئی پازیٹیو چیز آنے نہیں جا رہی ہے. یعنی انہوں نے گریٹ برٹن کو کہہ دیا ہے کہ آپ امداد بھجوا سکتے ہیں، امریکہ کو کہہ دیا ہے کہ آپ بھجوا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو انہوں نے جواب تک نہیں دیا. پاکستان کی ایک پرائیویٹ ایمبولینس سروس ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم آ کے آپ کو سرو کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے ان کے دل کی جو خنک ہے، ڈٹائی ہے، وہ نہیں ختم ہو رہی ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، جب ان کی لابنگ اسٹرانگ ہے، جب ان کے ان ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز کے جو سب آفیسز ہیں وہ انڈیا کے اندر کھلے ہوئے، لائک ٹویٹر، لائک یوٹیوب، لائک گوگل، تو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا ہمیں سپورٹ کریں گے؟ تو ہم اس مد میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہماری لابنگ بہت 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 ویک ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا آن دا اسٹیٹ لیول. اور اگر اس کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں دیکھا گیا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اگر میں کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریجنل لینگویج میں کروں تاکہ وہ پکڑا نہ جائے. اگر آپ اس کو میرا پہلے جو اکاؤنٹ تھا ٹویٹر کا، میرے 7.5-8 لاکھ فالوورز پہنچ چکے تھے. وہ میں نے 1-2 ٹویٹس کیے تھے انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اوپر اور بیلاسفیمی کے اوپر، تو مجھے اس کا جو نتیجہ بھگتنا پڑا، میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے. دوبارہ بنانا پڑا. ابھی اس وقت آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب فالوورز پہنچ گئے. اوور آل پاکستان کا بیچاروں کا یہی حال ہے، کیونکہ ہماری انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی جو منسٹری ہے وہ تو سوئی ہوئی رہتی ہے، ان کا تو کوئی ہولڈ ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے یہاں پر آفیسز کھولنے دیے ہیں، ہر وقت ان کے کچھ نہ کچھ مسائل ہی چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو سننے کو ملتا ہے بولتے ہیں کہ نہیں کچھ ہے، کچھ ہرڈلز ہیں. اچھا فرزانہ ہمارے ساتھ تھی. ریحانہ آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گی تو پلیز آپ کی طرف ہے مائک.
ورنہ فرزانہ شاہ تھیں ہمارے ساتھ, ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں وہ لسٹ کے اندر. فرزانہ, کین یو ہیئر می؟ آپ فرزانہ کو مائک دے دیجیے, وہ لسنرز اچھا نہیں آئے. سوری فرزانہ, آئی ایم ایکسٹریملی سوری. میں مائک آپ کی طرف کر رہی ہوں فرزانہ, آئی ہوپ کہ آپ کو مل جائے اور نیٹ کا ایشو نہ ہو. ریحانہ بھی اب مجھے نظر نہیں آ رہی. فرزانہ میں نے آپ کو مائک دیا ہوا ہے, کائنڈلی آپ مائک ایکسیپٹ کر لیں. اور یہ فرزانہ کے ساتھ ہیں. جی فرزانہ. دیکھیں جمیل فاروقی صاحب نے کہا کہ جی ہیوی ڈپلائمنٹ دونوں سائڈ پہ ہوتی ہے لائن آف سیز فائر کے. تو دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ انڈیا اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر یا ایل او سی کے اوپر جو ہے وہ 155 mm کیلیبر کی فیلڈ گنز یوز کر رہا ہے, پاکستان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پاکستان انٹرنیشنل لاز کی رولز کی خلاف ورزی نہیں کر رہا, انڈیا کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے. ہیوی ڈپلائمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں آپ نے جمیل فاروقی نے بھی وزٹ کیا ہوگا اے جے کے, ہم نے بھی کیا ہے. تو آپ نے کیا سویلین پاپولیشن کے جو ہیں اندر آپ نے کوئی ڈپلائمنٹ دیکھی پاکستان آرمی کی؟ ٹھیک ہے, ان کی ایک اسپیسیفک ایریا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جہاں پہ وہ ڈپلائڈ ہیں. آپ اگر چلے جائیں مقبوضہ کشمیر, خیر ہم کیا جائیں گے, وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, ایون یو این آبزرورز وہاں الاؤڈ نہیں ہے. بٹ اگر آپ تھوڑی سی اسٹڈی کریں اور آپ کارٹیکس انالیسس کریں یا پھر آپ سیٹلائٹ امیجری کی اگر آپ کو تھوڑی بہت اس کی ایکسپرٹیز ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جی انڈین آرمی نے تو ایون جو گولف کلبز ہیں وہاں کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں, وہاں بھی ان کی ڈپلائمنٹ ہے. جو وہاں پہ اسکولز ہیں وہاں بھی ان کی ڈپلائمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب دنیا کو تو باہر کچھ نہیں پتا. تو تھوڑا سا میں جمیل فاروقی صاحب کو تھوڑا سا یہاں کریکٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا فرق ہے ان کی اور ہماری ڈپلائمنٹ میں. پھر ایک چیز جس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں وہاں اس وقت انڈیا کر کیا رہا ہے. 370 انہوں نے کیوں ایبروگیٹ کیا؟ وہ اگر نہ بھی کرتے تب بھی تو مقبوضہ کشمیر ان کے انڈر ہی تھا, وہاں پہ وہی ظلم ڈھائے جا رہے تھے. تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا, انہوں نے یونین ٹیریٹریز بنائی, اب وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, 2 سال کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے کشمیری مسلمانوں کی جو ریشو ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے. اینڈ دین انڈیا ول سے کہ کم آپ یہاں پہ پلیبیسائڈ کرائیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے ظاہر انڈینس کو لا کے وہاں پہ سیٹل کیا ہے جس طرح کے اسرائیل میں ہو رہا ہے تو فلسطین میں ہو رہا ہے, انہوں نے فلسطین کی ساری ڈیموگرافی چینج کر دی. تو یہاں پہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. آپ انہوں نے کہا, فاروقی صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی پیس کی طرف, پیس ہم سب چاہتے ہیں لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور گلگت بلتستان, ایٹ دا کاسٹ آف یور اے جے کے. یہ تھوڑا سی سمجھنے کی آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے, سی آئی اے کی ابھی ریسنٹلی رپورٹ آئی ہے کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا لیول کیا ہوگا وہ ایک الگ بات ہے, اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ اب یہ تو انڈیا کے اندر کووڈ آ گیا, بہت بری حالت ہے وہاں پہ. پھر چائنا آ گیا لداخ میں, تو انڈیا کے لیے وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا. پھر وہاں پہ فارمرز کا ایشو اٹھا, آپ نے دیکھا تو خالستان کا ایک وہاں پہ ایک دوبارہ سے موومنٹ ریوائو شاید ہو یا ہو رہی ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیا انٹرنلی ابھی اس وقت بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس نے پیس کی طرف ابھی جو تھوڑے بہت اس نے سٹیپس اٹھائے ہیں تو اس کی انٹرنل سچویشن کی وجہ سے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی انڈیا کچھ بھی شاید نہ کرے. تو ہمیں فلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے, پیس ہم چاہتے ہیں بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف لوزنگ اے جے کی. اچھا فرزانہ, میرے پاس نا بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں ہمارے جو نارمل لسنرز ہیں ان کی طرف سے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں لینا شروع کر لوں اب ریکویسٹ, تاکہ ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا بہت موقع ملے. کشمیر کے ساتھ ہم سب کے جذبات وابستہ ہیں, بہت ساری بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں 1 by 1 جو ہے میں وہ لینا شروع کرتی ہوں سارے. سب سے پہلے جو ہے یہ محمد عارف سلجوق بے ہیں, ان کو میں نے مائک دیا ہے. جی بھائی اپنا سوال پوچھیں. محمد عارف صاحب آپ کو دے دیا گیا ہے مائک, آپ کائنڈلی سوال پوچھیں, ایموجیز نہ بھیجیں. چلیں چھوڑ دیں. اچھا وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز بولیں. Afnan is also here. Meanwhile, maybe you can talk to him. وحید صاحب نیٹ کے ایشوز نہیں.
وعلیکم السلام جی وہی صاحب Thus, وعلیکم I was السلام جی. listening to all this, and being a Muslim, nothing to accommodate you, or it's not giving you money to live over there. First of all, the thing is like it's a conflicted place. It's a conflicted جو یہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے. یہ جنگ زدہ علاقہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت آپ کو کچھ نہیں دے رہی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, حکومت کو دینا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یار دوسری طرف انڈین گورنمنٹ نے کیا نہیں کیا کشمیریوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے, لیکن آج بھی ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے کشمیری موجود ہیں, میں خود دیکھ رہا ہوں اس وقت کہ آکوپائڈ سائٹ سے بہت سارے کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ جو ہم لوگوں کو سن رہے ہیں. دا پوائنٹ از کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ یہاں پہ ہم آکوپائڈ سائٹ کے کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہاں پہ لاجیکل آرگومنٹیشن ہو رہی ہے. تو سب ایک بات کے اوپر سارے کشمیری ایک پیج پہ موجود ہیں کہ وی وانٹ لبریشن کے اوپر جو ہے سارے کشمیری جو ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں. اچھا, جو سی ایف ایل سچویشن کی بات کی گئی, تو یہاں پہ موجود میرے بہت سارے بھائی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم لائن آف کنٹرول پہ رہ رہے ہیں, تو میں خود لائن آف کنٹرول پہ رہ رہا ہوں. آئی ہیڈ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کہ لائن آف کنٹرول پہ بنتی بگڑتی صورتحال کیا رہی, مطلب کہ کب کیا ہوا یہ میں خود اس چیز کا عینی شاہد رہا ہوں. آپ اگر میرے ٹویٹر پہ جا کر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو آپ کو وہ ٹویٹ بھی مل جائے گی جس میں میرے گھر کے اوپر شیلنگ ہوئی تھی. انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے, انسان پاکستان کو بھی بول دیتا ہے بہت کچھ, لیکن اگر آپ ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ پتہ چلے گی کہ پاکستان کے علاوہ ہمارے پاس ہے بھی کوئی نہیں جو کہ 73-74 سال سے اپنے سٹینس میں چینجنگ کیے بغیر کھڑا ہے. اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے لیے, ڈسپائٹ آف دیٹ اس نے اس نیریٹو کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لائی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو سیز فائر لائن کے اوپر جو سچویشن آفٹر 370 کی ایبروگیشن کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی, دیٹ ہیز چینجڈ. اور اب جو ہے اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی بہتر ہے. دیکھیں, Pakistan government or the diplomats of Pakistan are not going to tell you or to me or to everybody on the street کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم کر لیں. یا آپ کو جو ہے گورنمنٹ نے آ کے نہیں بتانا کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ کر لیں یا نہیں کریں. The thing is like on CFL the situation is getting better. The ceasefire has been signed or like between the DGMOs. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جذباتی سٹیٹمنٹس کے بجائے اگر آپ خود بیٹھ کر ایک دفعہ اس ایشو کو پڑھیں کہ یہ ہے کیا مسئلہ ہے, کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا, ویلی میں سچویشن کیوں خراب ہے, ویلی کے لوگ کیوں جیلوں میں پڑے ہیں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار انہوں نے اپنی زندگیاں صرف اور صرف لبریشن کے لیے لگا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں آزاد کشمیر سے کتنے لوگ ہیں, کتنی ریزسٹنس یہاں پر روز ہوتی ہے, کتنے ایک لوگ یہاں پہ اس کے جو اپنی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے, ان پہ پیلٹ گن سے فائر کیے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اے سنگل ایونٹ. کئی لوگ تھے میرے, I myself studied from آزاد کشمیر. I don't know a single person کہ جس نے جو ہے وہ جو ہے ایون کہ پاکستان کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہو تو اس کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہو جو کہ دوسری طرف کیا جاتا ہے. تو آکوپیشن میں اور جو کیا کہتے ہیں جو جس کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں اس میں فرق ہے. پلیز اس چیز کو سمجھیں. میں ہوسٹ سے ایک دو ریکویسٹ کر کے اس کے بعد, کیونکہ مجھے بار بار جو ہے وہ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ ڈی ایم آ رہے ہیں, بس یہ ہنی گرگ اور ابو سفیان کو پلیز ریموو کر دیں. اوور ٹو یو پلیز. تھینک یو سو مچ افنان, تھینک یو سو مچ. اچھا اگر ریحانہ بات کرنا چاہیں, کافی دیر سے وہ خاموش ہیں. اور اچھا میں نے ایک اور ٹاپک بھی چوز کیا تھا آج کشمیر کے ساتھ, کیونکہ آج بہت کرنٹ اگر ہم جائیں تو NA 249 میں PTI کو آج ہوئی ہے شکست, اور وہاں سے جو ہے کیا نام ہے PTI کے امیدوار بہت بری طریقے سے ہارے ہیں.
اور مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ آج وہاں سے جیت چکے ہیں. Sam, جی sorry to interrupt you. You have to remove Abu Sufyan. Is a troll, please. اوکے میں دیکھ رہی ہوں یار, میں اصل میں لمبی وہ ہے. اور اس کے علاوہ جمیل اوور ٹو یو فار اینی 249, کیونکہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے تو یہ میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ کائنڈلی اس پہ کنٹینیو کریں. سیم میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی, پلیز پاکستانی پالیٹکس کو اگر اس سے آپ الگ رکھیں تو بہتر ہوگا, بیکاز دس ٹاپک واز فار کشمیر. تو ایکچولی ابھی اس کے اوپر تو الگ سے ایک اسپیس کی جا سکتی ہے جو آج الیکشن ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ جمیل دیٹ از اے ریکویسٹ, ہاں باقی نہیں آپ کی تو مرضی. مطلب کیونکہ اٹس بین 49 منٹس آلریڈی, تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ مطلب آخری کے ہمارے پاس 15-20 منٹ ہی تھے, تو چونکہ ریکویسٹ تھی جمیل کی کہ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے, تو اسی لیے میں نے پھر کہا کہ لاسٹ کے 15 منٹس ہم اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود کشمیر, آئی ہیو ایبسولوٹلی نو پرابلم ود دیٹ, یو کین کنٹینیو ود اٹ. اچھا میں جو ہوں پہ جو ہے وہ ریموو کر دیتی ہوں. کون سے آپ نے مجھے 2 بولے تھے, کائنڈلی دوبارہ ریپیٹ کر دیں صبا, کون سے 2؟ Abu Sufyan. ہاں یہ اور ہے, اور ایک اور انہوں نے مجھے سفیان ہنی گرگ. ہنی اچھا فرزانہ آپ کائنڈلی کنٹینیو کر لیں. کنٹینیو کریں, مین وائل میں چیک کرتی ہوں کہاں پہ ہیں. جی فرزانہ. جی ابھی وہ اتنی ساری باتیں ہو گئی, آئی تھنک ہماری اسپیس میں ایک شاید ایک پورشن کووڈ کے اوپر کچھ تھا اور مقبوضہ کشمیر اور کووڈ کے اوپر تھا, بلکہ تہاڑ جیل پہ اگر ہم بات کر لیں, ابھی تک کسی نے اس ہاں کے اوپر بات نہیں. کائنڈلی تہاڑ جیل پہ بھی بات کر لیں آپ لوگ, کیونکہ یہ جی جو ہے پلیز, 2 نا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ رہ گئے. ایک تہاڑ جیل, اور وہاں پہ پرزنرس کی جو بھی ہمارے سچویشن تھی, فائٹرس, سیز فریڈم فائر فائٹرس لائن جو تھی نا, سچویشن. ہاں وہ 2 رہ گئے. سچویشن وہاں پہ کیا ہے, وی نیڈ ٹو نو what statistics are, how many people are sick, what are they getting for their, what kind of treatment they are getting, what kind of things they need, and what kind of international organizations are allowed to help them, if there is any organization that's allowed to help them, because we really are very worried what is going through there, because there's a pandemic in the world including Kashmir, and we have no idea what's happening in occupied Kashmir of India. جی ابھی تک جو ہمیں میڈیا سے جو رپورٹس ریسیو ہوئی ہیں, تو اس کے مطابق تو ابھی تک تہاڑ جیل میں تقریباً 261 کووڈ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اینڈ 2 ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ پریزنرس کی. تو تہاڑ جیل میں کیونکہ زیادہ تر کشمیری لیڈرز ہی ہیں جو کہ انڈیا نے وہاں پہ ان کو پریزن میں ڈالا ہوا ہے, تو ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ویسے ہی کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہیلتھ کی سچویشن یا ہیلتھ کیئر سسٹم کشمیریوں تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی. پھر کووڈ میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے, کوئی اسٹیٹک کہ وہاں پہ ان کو کچھ مل بھی رہا ہے یا ان کی ٹریٹمنٹ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اگر کوئی کشمیری اس کے اوپر بات کرنا چاہے, ہمارا کوئی بھائی بہن, تو پلیز ویلکم. I would request مزمل بھائی کو اگر سم پلیز آپ مائک دے دیں. مزمل بھائی کو, اوکے میں مائک دے رہی ہوں ان کو, مزمل بھائی کو. ان تک مائک چلا گیا ہے, وہ ایکسیپٹ کر لیں گے میری ریکویسٹ, تو پھر میں وہ کرتی ہوں. اچھا دوسری, He is the best person to respond on this. اچھا I have already sent him the mic. Muzammil is with us now. Assalamu alaikum. Ji Muzammil. Sorry, I missed most in and out, so I apologize for being late. But I'm not entirely. Context kya hai is waqt? Sir, they are just talking about the situation in Tihar jail. So the prisoners over there, the Kashmiri prisoners over there. Yeah. So can you please overall elaborate Tihar each and jail is everything? famous. So if anybody ever sees these Bond films and these Indian films represent some of the worst kinds of prisons, what they like, Tihar is your worst nightmare. So the Kashmiri prisoners that exist, that are languishing there in jail, and this isn't just since 2019. We have people there that are 20, 25, 30 years in those jails, never having seen their families, never having seen their mother and father die, or their brothers and sisters married, or even their own children die. So it is one of the worst kind of mental torture centers that exist, as well as a physical jail for Kashmiris.
and the conditions of those people that have ailments. I mean, when you cross a certain age, body doesn't cope the way it used to cope when you were in your 20s or your 30s. These people have ailments. They're sick. They have diabetes. They have sugar. I mean, every imaginable problem that our mothers and fathers have, exactly the same. But the authorities don't treat them well. I mean, we have evidence of how slowly in the past they used to poison our leaders, like Sayyid Ali Shah, Shabir Ahmad Shah. Historically, they used to poison them bit by bit, drop by drop, and but they couldn't kill them because they knew that if they died in custody, then obviously a big problem. But this way, with COVID, they can die and blamed. It can be called a natural death, and that is a dangerous thing. And the problem is that nobody is going to eventually ask why were they put in jail in the अगर वो शहीद भी होते हैं through COVID, man-made force fed, for example, but then nobody's actually going to ask the question, why were they in jail in the first place? Charges. There was nothing. Accusations that have never seen the courts. The judges always say, we nahi tarikh denge. So are literally languishing in jails for 20-30 years, never actually facing a jail. No formal charges, some of them are ever placed against them. So that's the Kashmiris that languish in Indian jails. So basically what you are telling is that they have made practically the whole Maqbuza Kashmir as a Guantanamo Bay jail. Absolutely. It's like everybody's living like that. No rights, no human rights, no organization can work there, no UN It's an resolution, open air nothing. prison. I mean, if anybody can actually imagine this is exactly what it is. People are literally treated like sheep and cattle. Where you can go, what you can do, who you can speak to, how many people can congregate. There are laws that don't allow more than 2 or 3 people ek jagah pe jama hona. Sorry to interrupt you, but why all the human rights organization of the world are silent over this if the situation is that bad? That's not true. Organizations speak out about Kashmir. The problem is that we never hear. I mean, generally, as the diaspora and the wider public, or the people of Pakistan or any other nation, generally hear it. The United Nations Human Rights Commissioner's report was damning. There were 2 reports published. मगर किसी को पता है, किसी को इनके किसी ने इस पे ऊपर कोई फिर मजीद रिसर्च की? Did anybody push? Did anybody take these matters to the courts? So that's the problem. Were banned from India because of a Kashmiri boy who sang a song on resistance and azadi. His name was MC Cash. His name is Roshan Ilahi. MC Cash was pioneers of the rap scene in Kashmir, and Amnesty get his voice heard because obviously Kashmiri voices are suppressed. But the moment they in India, Amnesty International was banned. And now, Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières, an international organization, they are limited in the work that they. I mean, you have to understand that Doctors Without Borders, and yet the Indian government will only give them to places that they see fit, not the ones where the doctors want to go. So it is the government that gives them the routes, that gives them the locations, people even, of who they can see and what they can treat. Nothing more than that. I remember 2016, I was in Kashmir and I went to Doctors Without Borders office. This is after Burhan. And I spent 20 minutes banging on the gate. Eventually somebody came out. Well, where is everybody? He said, wo to Delhi chale gaye. मैंने कहा क्यों? उसने कहा हालात खराब है. I said, but you're Doctors Without Borders. वो क्यों भाग गए? What's the point? Then I went to the United Nations, जो वहाँ पे military observer office है. I went there, banged on the gate for 20-30 minutes. Ajeeb baat ye happens on the inside. And after 20-30 minutes of arguing with them, saying that I want to enter because मुझे United Nations की security चाहिए, I wanted to open the gates and get all the Kashmiris in. अलग बात है. But they said कि यहाँ पे कोई नहीं है. यानी कि United Nations की कोई नहीं था उसमें. क्यों? वो डर गए, भाग गए दिल्ली. So this is that the human rights organizations, Amnesty International, Human Rights Watch, and the United report in Kashmir. But then you also have to recognize the power of India of suppressing it.
and occasionally how they demonize Pakistan, where anything is against India, in Pakistani propaganda hai. Oh yaar, Pakistani ke haath hai hi nahi amnesty ke saath. Influence Pakistani government have on the United Nations Human Rights Commissioner. So these are the realities. اچھا مزمل، آپ کو کیا لگتا ہے مطلب یہ جو کنٹرولڈ میڈیا ہے انڈیا کے ہاتھ میں، کیا اس نے بھی بڑا وہ پلے کیا ہے رول کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کشمیر کی آواز نہیں پہنچتی ہے بڑی بڑی جگہوں پر، اور کشمیر ابھی تک بھی مسئلہ ہی بنا ہوا ہے؟ If you look at the Indian media, جیسے مطلب اگر تھوڑا سا کمپیریزن پاکستانی میڈیا پہ ایک چینل آدھے گھنٹے کے لیے one channel dedicated to Kashmir. In India, you have every channel that dedicates 4 to 5 hours on Kashmir. اور کیسا demonization. And they have اگر کوئی پاکستانی بھی دیکھے گا وہ چینل، یا کشمیری دیکھے گا جو باہر رہتا ہے جس کو کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اگر وہ دیکھیں گے یہ انڈین چینلز، وہ بھی کہیں گے یار ہاں میں اتنا برا ہوں. That is how much effort they put in demonizing and creating propaganda against Kashmir. And that's one of the problems for Kashmir. Demonize so much that even if you are outside of India, آپ ہیں اور انڈین کہے گا یہ تو آتنکوادی ہے، یہ تو اسلامک ٹیررسٹ ہے. ابھی ان کو کچھ نہیں پتا ہے. They only see what is اپنے خود کے مسلمان انڈین مسلمز بھی until very recently، جب تک CA پاس نہیں ہوئے تھے، اپنے ہندوستانی مسلمان لوگ بھی وہ بھی مسلمان سے وہ شک کی نظر سے رکھتے تھے. So what do you expect? Indian machinery is not limited to the government. They have filtered all the way down to TV channels, and I don't mean the state channels, even the private channels. They've infiltrated. But now somebody will say کہ ان کی infiltration ہے یا وہ ایسے ہی ہے. The problem is it hasn't صرف کانگریس نہیں، but it is amplified with the BJP. ان کی version of nationalism یہ ہے، you have to follow whatever their version of nationalism is. وہ ہے اینٹی مسلم، اینٹی کشمیری اور اینٹی پاکستان. اگر ان تین چیز نہیں مانتے تو پھر آپ انڈین بھی نہیں ہو. اگر ایک برہمن بھی ایک کوئی کسی دن سے کہے گا یار تھوڑا سا پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں، نہیں کرنا ہے، اسی وقت and this has happened, if you don't believe me read the Indian news، اسی وقت کسی برہمن بی جے پی لیڈر کو کہتے ہیں کہ جاؤ پھر پاکستان. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہاں پر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ان کو جو ووٹ ملتے ہیں وہ پاکستان ہیٹنگ کی بنیاد پہ ملتے ہیں. مطلب یہ تو بالکل رائٹ ہمارے پاس کنسپشن ہے نا اس بات کا. پاکستان بیشنگ، مسلم بیشنگ. مسلم اسلاموفوبیا. لائک 15 کلومیٹرز کی دوری پہ رہتا ہوں، تو مجھے لائک 20 to 25 انڈین آرمی بنکرز کے تھرو جانا پڑے گا، تب جا کے آئی ول ریچ ٹو مائی ہوم، رائٹ؟ اب ہم کشمیر کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ میں کر دیں. آپ دیکھیں نا کووڈ کے ریلیٹڈ انڈیا گورنمنٹ کا اپروچ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جو آکسیجن کے بارے میں ٹویٹ کرے گا وہ ٹویٹ تک آپ ہٹا لیں. یو کین امیجن. اور پھر جو پاکستانی میڈیا تھا انہوں نے جو اپنا رول پلے کرنا تھا وہ نہیں کر پائے کشمیر کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈلی. اور اس انٹرنیشنل لیول پہ آج بھی جتنے بھی فار ایگزامپل انکاؤنٹرس اور کلنگس ہوتی ہے اتنی زیادہ کورنگ نہیں دیتے پاکستانی میڈیا جتنی دینی چاہیے تھی. وہ تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ ان کشمیر، واٹ انڈیا از ڈوئنگ regarding Pakistan and Islamophobia and all. World has recognized that now, and world is speaking against Modi now openly, just like Australian newspaper has published an article recently. اور انڈین میڈیا انڈین گورنمنٹ کا اپروچ دیکھے کہ instead of asking Australia for help oxygen cylinders and ventilators, they asked explanation from their ambassador کہ why is Australian newspaper publishing all these things against Modi. You can imagine their frustration. But main issue is when we talk about Kashmir is burning, it actually is burning because ہر دوسرے تیسرے دن انکاؤنٹرس ہو جاتے ہیں.
مطلب فرام یوتھ فرام 14 to 50 تک مارے جاتے ہیں اینڈ نو باڈی ہیئرز اباؤٹ ہم. اور جو ان کی پراپرٹی لاس ہو جاتا ہے وہ تو پراپرٹی تھے کہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے. اصل مسئلہ ہاؤ ول وی سالو دس تھنگ. آرٹیکل 370 چلا گیا, آرٹیکل 35A چلا گیا, اب ڈیموگرافک چینجز ہو رہے ہیں یہاں پر میسو اسکیل. جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز پریزن میں ہیں, نو باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دم. یہاں تک کہ ان کا اپنا MLA MLA انجین رشید, he was so vocal about all these things like under the constitution of India, like Kashmir is disputed and all. Nobody is even talking about him. وہ ان کا اپنا MLA ہے. یہ ساری چیزیں, but the real question is how we are going to move on now while Article 370 is gone and Article 335A is gone. What should be our approach? یہاں پر جتنی بھی آوازیں یہ آج ہی نہیں دبائی جا رہی, یہ like since last 70 years سے دبائی جا رہی ہے. But what role we are playing regarding this all, مجھے I am totally مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ what should I talk about it here, کیونکہ اتنی ساری atrocities ہے. Even I'm talking right now with you, there is no guarantee that cyber police crime is tracking my phone and tomorrow I have to visit their police station and nobody will even ever knew about it, that I was invited to police station and all. Then it will be me and my family who is going to answer and suffer it and etc. So Kashmir, situation in Kashmir is very, very, it is very devastated, I can say. اگر میں add And sure, the reason I want to add is because he's given a very apt picture of کہ ہے کشمیر کے اندر عام کشمیری کے لیے, یعنی کہ ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. You have to understand, جیسے you asked me about the prisoners جو تہار میں ہیں, جو عام کشمیر اگر وہ بات کرے گا even online within WhatsApp, you must have heard the news a few weeks ago or a few months ago جب people started switching to Signal. There were accusations کہ WhatsApp کی communication secure نہیں ہے. ہم تو پچھلے 5 بات کر رہے ہیں کہ ہم واٹس ایپ میسج کرتے ہیں اور پھر دوسرا دن کوئی چچیرا, کوئی ماموں, کوئی واٹ ایور, کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی دوست, وہ ہی از ان دی سائبر سیل, وہ تو سیکیور 2-3 سال کے لیے جیل میں ہوتا ہے. کسی نے Yeah, absolutely. So when we talk about Absolutely. solutions, one of the solutions, Twitter space has been created delicately. But there are a lot of Pakistanis that have misconceptions about Kashmir. A lot of the most frequent questions that I have is, وہاں پہ مگر آپ کا محبوبہ مفتی ہے, آپ کا عمر عبد democratically elected leaders ہیں. And that is a big misconception. کہ جو ہے, جو کشمیر کی ڈیموکریسی ہے وہ عام ڈیموکریسی نہیں ہے. It is a puppet regime. وہی لوگ الیکشن لڑتے ہیں جو ہندوستان کے آئین پہ مانتے ہیں, اور وہ مطلب literally they have to eventually sing جنا گنا منا. They don't sing it تو پھر وہ بھی جیل. So they have to take on the Indian constitution, they have to take oath on the constitution they of have India. to prove their Indianness. Exactly. They have to prove Indian than even Modi. اور پھر بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ اگر مان سکتے تو پھر فاروق عبداللہ ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی, مگر پھر بھی اس کو اندر کیا آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد. تو ایسے ہی لوگ, محبوبہ مفتی was in a coalition with the اس کو بھی اندر کیا. So this یہ ویسے بھی بات ہو ہے کہ جس طرح انڈین مسلمز ابھی تک بھی جو انڈیا میں مسلمز ہے, فار ایگزامپل ابھی پاکستان کی بات میں کروں گا وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, میں کہوں گا کہ our graveyards are full of Pakistani brothers who came across and gave their blood for our honor, for our freedom. We salute every single sacrifice made by Pakistani people, Pakistani mothers, and there is like no words where we can show the gratitude towards the Pakistani people in specifically. رہی بات پھر جب انڈین مسلمز کی بات کر رہے ہیں, جب میں انڈیا میں اسپیسیفکلی پڑھ رہا تھا, وہاں پر ایک مسجد میں کولر ہوا کرتا تھا جہاں سے ہم پانی لاتے تھے مسجد میں. جب مفتی صاحب نے ہمیں وہاں سے پانی لاتے ہوئے دیکھا تو ہی آرڈرڈ کہ اس ٹیپ کو شٹ کیا جائے, اینڈ ہی جسٹ لٹرلی بلاکڈ دیٹ ٹیپ فار اس. یہ انڈین مسلمز کی. بٹ سٹل جب تک
کہ مسلم یہاں پر they India they had to prove each and every single day that they are Yeah, Indians, they are pro Indians, they are not like exactly. traitor else. Solutions. That is why you Solutions की बात Pakistanis you should be so grateful करें. for your freedom, for your identity. You should be so grateful for Qaidism. پھر جب ہم کشمیریوں کو اسپیسیفکلی انڈین آکوپائڈ کشمیر ہمیں بہت دکھ لگتا ہے کہ وین وی سی دیٹ پاکستانی پیپل آر ناٹ وہ اپنی قومس کے ساتھ مخلص نہیں ہے. کیونکہ جب ہم وہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر جب ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ پانس کرو تو اس کا ترٹ سینو وین یو ڈونٹ ایون ڈو گڈ فار یور اون سیلف وٹ یو گونا ڈو فار اس دیٹ ریئلی ہرٹ اس. اینڈ میں ایک سولوشن ان مائی اوپینین میں نے ادر اسپیس میں بھی بات کی تھی. دیر آر ٹو سولوشنز ناؤ. لائک کشمیر کی بات تو ہوتی رہتی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز, انٹرنیشنل فورمز, انڈیا پاکستان, یہ تو چلتا رہے گا obviously because at the end India Pakistan are neighbors, right? And until or unless Pakistan is not economically sound, کشمیر جتنی بھی بات آپ کریں, جتنی بھی آپ ناک رگڑیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. وی کشمیریز آر اور انڈیا پاکستانیز جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں وہ ہم سفر کرتے رہیں گے. اینڈ دیر از نو وے فارورڈ انٹل اور انلیس پاکستان از ناٹ اکنامکلی ساؤنڈ. دوسری بات, at the end of the hour you have to think on the model of what Azerbaijan did. That is my last comment. You had that, اچھا ایک سیکنڈ ضیا, کائنڈلی ایک سیکنڈ. ابھی آپ لوگوں نے میڈیا کی بھی بات کی کہ ہمارے یہاں چینلز پہ اتنی بات نہیں ہوتی ہے جتنا انڈیا نے اپنے پر ہولڈ رکھا ہے. کنٹرول میڈیا کی بات کر رہے تھے ہم. واٹ اباؤٹ ٹویٹر, واٹ اباؤٹ فیس بک, واٹ اباؤٹ ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, وہ کیسے کنٹرول میں ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں, ہمیں کشمیر پہ بات نہیں کی دی جاتی ہے. ہمارے فیس بک کے اوپر اگر ہم مودی کے خلاف ٹرینڈ میں کوئی حصہ ڈال دیں, یا ہمارے انڈین فرینڈز جو لائف میں, تو میرا خود اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہوا ہے نا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں ابھی ہماری کریش ہوئی ہے اس وجہ سے, اکاؤنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بڑا معصومانہ سوال کیا لگتا ہے آپ نے. دیکھ, فیس بک کس کا ہے؟ فیس بک کسی کشمیری کا نہیں ہے, کسی پاکستانی کا نہیں ہے, کسی افغانی کا نہیں ہے, کسی ایسٹرن کا نہیں ہے. واٹس ایپ کس کا ہے؟ ٹویٹر کس کا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ بھول جائیں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی الٹرسٹک یہ اپلیکیشنز ہیں. دیکھیں, وہ امریکنز ہیں, وہ وہی کریں گے جو ان کی باٹم لائن کے لیے ہے اور ان کے ملک کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, چاہے گوگل ہے, چاہے کچھ بھی ہو. آپ نے کتنی اپلیکیشنز بنا لی, آپ نے کتنی انکرپٹڈ اپلیکیشنز بنا لی. آپ تو بڑا کہتے ہیں ہم بڑے آئی ٹی ہم یہ ہے وہ ہے. دیکھیں آپ, why do you expect that their technology or their ideologies or whatever are going to work for you? They're not meant for you. They're meant to use you, but they're not meant to benefit you. دیکھیں یہ اسی طرح میں کہ اسی انٹرنیشنل فورمز کوئی فائدہ نہیں ہے, وہاں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, OIC میں آواز اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اٹھائیں, صرف کہ آپ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان اگر فیوچر میں کچھ کرے, یا جو کشمیری عوام اگر فیوچر میں کچھ کرے تو وہ لیجیٹمائز ہو, اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہو. صرف جسٹیفیکیشن دکھانے کے لیے کام پاکستان اور کشمیری عوام کو خود کرنا پڑے گا, چاہے اب کریں یا 100 سال بعد کریں. جو ضیاء صاحب نے کی ہے سولوشن وہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سولوشن نہیں ہے, اور کوئی پلیٹ میں آپ کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, مزمل صاحب بھی بات کر رہے تھے, Can anybody hear me? مجھے ریچرڈ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو آ رہی ہے؟ نہیں. اوکے, تو پھر فرزانہ آپ سے کمنٹ لے لیتے ہیں پھر. جی, ابھی بات ہوئی, ضیاء صاحب نے بات کی, مزمل نے بڑی اچھی بات کی میڈیا کی. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی بڑا کنٹرولڈ میڈیا ہے انڈیا میں. آئی وونٹ سے دیٹ. ٹھیک ہے, کنٹرولڈ نہیں ہے انڈیا کا میڈیا جو ہے. انڈین میڈیا از آن بورڈ ود دی پالیسیز آف دی انڈین گورنمنٹ. ٹھیک ہے, وہ ولنگلی اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں, اور ان کا جو انڈین میڈیا ہے اٹ از ڈریون بائی دیئر نیشنلزم. And as Muzammil said that their nationalism is anti-Pakistan, anti-Kashmir, anti-Muslims. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں جو پاکستانی میڈیا ہے, I call them the merchants of miseries.
بیسیکلی. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ آپ کو اسپیس کے اندر بھی ہمارا میڈیا بھی نظر آیا اور بھی نیشنلسٹ ٹائپ لوگ بھی نظر آئے, ٹھیک ہے, جنہوں نے بات کی نہیں جی وہاں ہے تو یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی چیز چل رہی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے, دیکھیں مزمل نے بات کی کہ جی یہاں پہ ایئر ٹائم نہیں ہے کشمیر کے اوپر پاکستانی میڈیا میں کہیں بھی سوائے پی ٹی وی کے. ٹھیک ہے, اب پی ٹی وی کی ریچ آپ کے پورے پاکستان تک تو ہے, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے, لیکن اس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو ابھی جو ہے نا پاکستانی گورنمنٹ اگر کوئی سن رہا ہے تو کائنڈلی آپ سیز فائر ضرور کریں, آپ پیس پہ ضرور بات کریں, بٹ کائنڈلی آپ اپنے کشمیر کا جو آپ کا نیریٹو ہے, جو آپ کی پالیسی ہے, کم از کم اس کو آپ اپنے میڈیا کے اوپر لے کے آئیں, کشمیر پہ بات کریں, مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اپنے میڈیا کو جتنے پرائیویٹ چینلز بھی ہیں اتنی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں, ٹھیک ہے, ان کو ایڈورٹیزمنٹ بڑی بڑی ایڈورٹیزمنٹ بھی دی جاتی ہیں, تو ان کو باؤنڈ کریں کہ ہر جتنے بھی پرائیویٹ چینلز ہیں وہ کشمیر کے لیے اسپیسیفک ٹائم وہ اسپیسیفائی کریں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہے گھنٹہ ہے, تو ان کی جتنی بھی براڈ کاسٹ ہوتی ہے تو کم از کم ایک کشمیر کے اوپر ہر چینل کو آپ باؤنڈ کریں کہ وہ اس کے اوپر If I بات may کرے. say, it's a very good idea. Time slots for Kashmir. مگر ساتھ میں ایک بات ہے کہ you cannot force people. You cannot force them to watch the news. خاص طور پر in the monotonous جو نیوز عام انسان دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے, that comes from YouTube, that comes from Twitter. I'll be honest with you, مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کب, میں برطانیہ میں رہتا ہوں, last time I watched the BBC on TV. ہاں BBC کے نیوز کلپس میں دیکھتا ہوں. You also have to understand کہ جو نئی جنریشن ہے, my target is not the Buddha class. That is not my target. کیونکہ 10-15 سال کے بعد یہ لوگ اللہ کے حوالے جائیں گے. تو what about the next generation جو اس وقت 25 سال کا ہے, who is tomorrow going to be the captains and the generals and the prime ministers and the ministers, technological whiz kids, جو یہ لوگ کل 10-15-20 سال کے بعد بن, that is my investment. Not on the old guard, on the new guard. Sorry to interrupt you, but I mean, like, we're trying our best individually as individuals. You know, you're raising your voice, Fazana raised, everyone's raising their voice. لیکن جس طرح آپ یہ چاہ رہے تو میرے خیال سے تو اس کے پیچھے اگر کوئی گورنمنٹ لیول ایفرٹ نہیں ہوگی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑے طریقے سے ہر جگہ وہ آگے آئے, تو پھر تو میرے خیال سے کام نہیں بنے گا. This is exactly what I was pointing, Muzammil, that time when I said کہ یہ social media platforms کو کیوں نہیں یوز کیا جاتا, وہ اتنی کنٹرول کیوں ہے. Assessment is also true. The people that run these social media platforms, for them it is all about monetization. And India is one of the large, if not the largest growing economy in the world. So they will be happier with them. Mark Zuckerberg met Narendra Modi. Meet iska kya naam hai? Imran Khan sahab. All of these people. The Twitter ka Jack did he also met Elon Musk is investing his in India. Is he doing it in Pakistan? So these are the realities, is that the economy scale that India has is on a different level to Pakistan. And as that until Pakistan gets its financial situation in order and itself economically, but I would also go so far as to say that it also needs to secure. I hope you understand what I mean. I'm including the issues of Kulbhushan Yadav. And beyond. I'm implying the issues of MQM and beyond. These are, if you read the EU Disinfo Labs report, it is very clear what India does. So Pakistan needs to secure itself as well, economically, geographically, politically. I want to mention, it's touching on what Richard said. Isn't it dil ki baat ki, kasam. I understand, I recognize as a Kashmiri living outside of Kashmir, I see things on a slightly different. I recognize the issues that Pakistan has. And I recognize that how much it's done for Kashmir and how much it is doing to secure itself. I would only ask how it further empowers Kashmiris to take up ownership of the Kashmir issue, give us access to certain power corridors, amplify certain in certain institutions, so that we may be the ones that counter the narrative. Because frankly speaking, Richard, maybe you might be able to back me up on this. A Pakistani speaks up for Kashmir in the West. I'm talking about in UK, Europe. When a Pakistani speaks about Kashmir, the Indian mechanism immediately start promoting
this is Pakistani propaganda. Pakistan, مگر جب کوئی کشمیری بات کرے گا کی بات ہی نہیں ہے, because I'm a direct effectee, they can't say anything. So that's the policies and the strategies that Pakistan are using maybe need to a little bit. مزمل صاحب میں آپ سے اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا, چونکہ I have also studied in Pakistan and spent couple of years there in Pakistan. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ ہم کشمیر کو اتنا وہ they didn't empower us, میں یہ No, let me correct, because terminology very carefully. I said they need to further empower. Yeah, further empower Kashmiris in living in Pakistan. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کشمیریوں نے جتنے بھی پاکستانی very I respect. I mean diaspora. I respect. It means anybody outside of Kashmir. Say international world. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو ہے they could have played much more better role, Am I audible? دیکھ بڑا ویسٹ بھی کیا. اب جیسے ترمبو صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ترمبو صاحب کو 5,000 یوروز جو ہیں وہ کچھ, میرا مطلب ہے پھر یو کے میں جو کام ہے اصل میں جو کیا گیا ہے وہ بھی اتنا آڈیٹڈ نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو میں تو یہ کل پرسوں کے میں یہ بلکہ یہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں پوری دنیا میں, وہاں لوکل پاکستانی جو لوگوں کو انگیج کریں, جو اسپین میں اسپینش بولنے والے ہیں, جو اٹلی میں اٹالین بولنے والے, جو میرا مطلب ہے جہاں پر بھی رہتے ہیں, اور ان کو یہ کام دیا جائے کہ جب بھی کوئی میڈیا کے اوپر کوئی اگر آرٹیکل لکھا جائے, آپ خط لکھ کے اس کا جواب دیں, آپ ای میل لکھ کے اس کے پوائنٹس کا جواب دیں. جب کوئی ٹی وی پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے تو آپ وہاں جا کے 1-2 منٹ وہاں پر پاکستان کا موقف یا کشمیر کا موقف وہ بیان کریں, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی غلط نیوز یا کوئی غلط مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے تو فوراً آپ اس چیز کا جواب دیں. آپ ان نیوز ایڈیٹرز کو یا نیوز آرگنائزیشنز کو آپ ای میل کریں یا ان کو فون پہ رابطے. دیکھیے پرو ایکٹیو تو ہونا پڑے گا, اس میں بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستانی ایز اے ہول بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, تو آگے کشمیر کا نیریٹو آگے کیسے وہ لے کے جائیں گے. لیکن ایک تھوڑا سا میں سائڈ پہ اگر اجازت ہے, ایک چیز پہ آپ نے ٹچ کیا تھا, انڈین مسلمس. مجھے جتنا افسوس انڈین مسلمس کے کردار پر ہے مجھے اور کسی پر نہیں ہے, کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ جو 200 ملین 150 ملین انڈین مسلمز جو وہاں انڈیا میں ہیں وہ شاید ایک برج کا کردار ادا کریں گے, وہ شاید کشمیریوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے والا کردار ادا کریں گے. وہ شاید وہ ایک یونیک پوزیشن میں ہے کہ پاکستان جو ایک اسلامک انڈین مسلمز کے لیے بنا تھا, وہ ایک ہوم لینڈ تھا انڈین مسلمز کا, ٹھیک ہے. اور جو انڈین مسلمز انڈیا میں ہیں تو کوئی نہ کوئی تو آئیڈیالوجی کا, کلچر کا, لینگویج کا, سوچ کا لنک تو ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ان کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا, میرے خیال سے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے امپاور کیا انہی لوگوں کو, انہی بگٹس کو, جو لوگ پاکستان کا نام, صرف پاکستان سے نفرت نہیں ہے, اسلاموفوبیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آج تک انہوں نے پاکستان کی ایگزسٹنس کو تسلیم ہی نہیں کیا. تو میں جب پاکستان کوئی انڈیا سے بات کرتا ہے تو پاکستان کو بھی اپنے اعتراضات کرنے چاہیے کہ انڈین میڈیا جو ہے جو پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے اس کو بند کیجیے. جو انڈیا میں جو آرگنائزیشنز پاکستان کی ایگزسٹنس کو قبول نہیں کرتی, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پاکستان کے پاس بھی بہت زیادہ پوائنٹس ہیں جو ہم انڈیا کو اکیوز کرتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ ڈیفینسو موڈ میں ہی ہوتے ہیں. آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. جی اب افنان اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ہم کافی دیر سے خاموش ہیں. افنان تھینک یو ویری مچ. نہیں میں ساری گفتگو سن رہا تھا. اب ظاہری بات ہے جہاں پہ مزمل بھائی آ جاتے ہیں تو وہاں پہ میں ویسے ہی خاموش ہو جاتا ہوں.
کیونکہ یہ جس طرح سے جو ہے نا وہ چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں تو وہ ویسے میں نہیں کر سکتا. آئی وڈ سے کہ یس, رچرڈ از ویری رائٹ. The role that has been played by Indian Muslims over there in India, it is actually shameful. They haven't spoken anything after the abrogation of Article 35A and 370. But still, these spaces, I would say کہ جب سے یہ spaces آئی ہیں اور یہ Twitter کی spaces آئی ہیں, they are creating a lot of awareness. We people who belong to Kashmir are interacting we are interacting with the people from the other parts of the Kashmir. So these are the good things. یہ جو چیز ہے, ہم اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو دوسرے پارٹ سے ہیں, انہوں نے یہ ضیاء کشمیری صاحب was from the other part of the Kashmir. اسی طرح مطہر was from Azad Kashmir. So people are coming closer, or this is a very good chance, I would say کہ, اور Sim, I would thank you also for this, کہ آپ نے یہ اس طرح کا پلیٹ فارم جو ہے ہمیں پرووائڈ کیا, so that we Kashmiris can come together and we can talk to each other. And you might have seen like what are the thoughts and sentiments of the people of the other side. Literally that the media has been feeding us for last 74 years, but still Kashmiris know who is sincere with them and who is not, who is playing with them and who is not. So this is the most important thing on the ground level, because I am not using a lot of complex terms. I am not using the legal language or the complex language. Why? Because it's all about the masses. These are all the masses. We are sitting here and we are like listening to each other. So we must use those terms, those arguments which are understandable to the masses. اور یہ اس وقت جو صورت حال چل رہی ہے, میں کہوں گا کہ اس وقت جب میسز ایک ساتھ بیٹھے ہوں, if you explore the Pakistan history, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب 1911 میں پارٹیشن آف بنگال کی انیلمنٹ ہوئی تھی, جو آج بھی ہمارے پاکستان اسٹڈیز کا حصہ ہے, اس میں میس لیول پہ پہلی دفعہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو ٹوگیدر, میس لیول پہ. تو جو میسز کے اوپر ایک بات عیاں ہو جاتی ہے, ان تک ایک بات پہنچ جاتی ہے, تو وہ دیٹ از دا چینجنگ پوائنٹ. سو یہ جو اب اس وقت ٹائم آیا, I haven't seen, I'll repeat, I haven't seen, like I'm part of diaspora, but if I'm sitting in Pakistan, Azad Kashmir or Indian occupied Kashmir, this hasn't happened in last 74 years کہ اتنی ایز آئی ہے کہ ہم انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بندے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, سوال لے سکتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. سیکنڈلی آپ یہ چیز بھی دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جتنا عرصہ مطلب کہ 74 ایئرس میں اٹس آلویز بین دا ریپرزینٹیٹیوز فرام دیٹ سائڈ, and it's always been the representatives from this side who went and spoke over there. People like who are studying in the universities, they went over there. People studying over in the universities from there, they came here. And like keynote speakers who are like struggling and in the struggle were like there to speak. But the point is کہ جب میسز کے لیول پہ اسٹرگل آ جاتی ہے, یا میسز کے لیول پہ جو ہے وہ انفارمیشن شیئر ہونی شروع ہو جاتی ہے, that is the important point. There are like lot of suggestions being given in the last spaces also, but my suggestion is like this is the most delicate time when we are sharing our thoughts and sentiments with the people on the other side of the border. Just remember one thing, that if you like meet any Kashmiri, they have the only hope, that is Pakistan. Absolutely. So please don't break that hope. I want to say a few things. مطہر ہمارے ساتھ ہیں, وہ کب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز وہ کشمیری ہیں اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ ذرا بول. We are seeing 80 to 85% beds are filled. And let me give some realistic factors here, okay? I would چونکہ میرے ماموں جو ہے وہ ریٹائرڈ چیف میڈیکل آفیسر رہے ہیں, مائی فیملی از ڈیلنگ ود دس ہاسپٹل اینڈ آل. فرسٹ آف آل, یہاں کے جو مقبوضہ کشمیر کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کا اپنا جو آکسیجن جنریشن, جو ان کی جو مشینز ہے, ان کے اپنے پلانٹس ہیں. اوکے, دے آر ناٹ ڈپینڈنگ آن ادر sources for oxygen. Number one. Number two, COVID cases, obviously, like today, more than 3,000 cases were detected in entire
Jammu and Kashmir and Kashmir, obviously Srinagar and other districts, and now complete lockdown has been imposed in Kashmir in order to contain. But इन्होंने ये problem की थी कि of course after Article 370 they are trying best to show that everything is normal and all. तो इन्होंने जो tourism को यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देने की कोशिश की थी since last 4 or 5, जिसमें इन्होंने विंटर गेम्स भी कंडक्ट करी डिस्पाइट द कोविड थ्रेट, और फिर उन्होंने ट्यूलिप गार्डन ओपन करवाया. Thousands and thousands of citizens from mainland India traveled to Kashmir despite the COVID threat. उसके बाद इन्होंने फैशन शोज करने शुरू कर दिए in order to show the world that everything is normal, जिसकी वजह से यहाँ की जो कोविड केसेस हैं उनमें obviously जो है इंक्रीज हो गया. बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जो ऑक्सीजन उस चीज़ का जो मसला है दैट इज स्टिल अंडर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि आई बिलीव कि यहाँ पर हमें पता है, वी नो, वी आर वेरी वेल अवेयर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे आर नॉट गोना गिव अ डैम अबाउट अस इवन इफ वी विल डाई ऑन स्ट्रीट्स. ओके, दैट इज़ वाई जो इन यहाँ के मेन हॉस्पिटल्स हैं उनके जो हेड से वगैरह उन्होंने जो ऑक्सीजन प्लांट से इससे पहले लाइक 10 और 20 ईयर्स पहले ही इंस्टॉल किए हुए थे. क्योंकि यहाँ पर विंटर्स हार्श विंटर्स हुआ करते हैं, तो विंटर्स में भी यहाँ पर लोकल जो इवन इफ देयर वाज नॉट अ कोविड ऑक्सीजन की ज़रूरत उसके बावजूद भी हुआ करती थी, क्योंकि -9 तक टेम्परेचर यहाँ विंटर्स में गिर जाता है. सो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं करे, काइंडली अपने स्पीकर्स ऑफ कर दें, बहुत ज्यादा जो है ना लो जा रही है वॉइस. जी जिया, आप कंटिन्यू करें प्लीज. So situation is not like लेकिन हाँ obviously we are not expecting any help from these people, like from whether it is from Delhi or central or state government. मुताहर एक सेकंड यार, इकबाल शाहीन साहब हैं, उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि उनको माइक दिया जाए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं. आप काइंडली अगर उनको 2 मिनट दे दें. इकबाल प्लीज. Thank you very much, Sim. I'd just like to make briefly and quickly. I'm not going to take long about that. So first, let me introduce myself, because what I'm going to say first, I hope you guys don't mind if I speak in English. And let me introduce myself first. I'm Iqbal, studying journalism from University of London. Today, as all we know, we're going to talk about Indian occupied Kashmir situation. I'm living in West, where animals' rights abuse is considered equally to the human rights abuses. First of all, I would like to say in general, beyond COVID and lockdown, what Kashmiris have been facing throughout, because COVID is temporary. Let's see what they are facing permanently. Our report says that Indian occupied Kashmir has been a victim of Indian state occupation terrorism for decades in the form of extrajudicial accusations, rapes, terrorism, tortures, civilian massacres. I'm living and said what report says in Kashmir indicates that the security forces and Indians raped civilians, detainees in Kashmir. Rape is a used weapon to torture again Kashmiris. Swiftly moving on. A local newspaper says in the region reported 170 rape cases, the conflict to the date, which is December 1, 2020. Indian abuses persist in Indian occupied Kashmir. I'm quoting World Health Report says, WHO. House burnings, kidnappings, killings, rapes, torture, imprisonment continues in Indian occupied Kashmir. Let's move to the Indian troops suicide in Indian occupied Kashmir. I'm going to quote a paper, The Nation, writer Andu Bakhtu from New Delhi, writes, at the war with the self. Indian armed forces registered alarming suicide trend, most of the cases in Indian occupied Kashmir and along with the Pakistani border. A reason, a guilt, stress. Can you hear me, guys? Yes, we can hear you. Bal, please Sorry, continue. but I thought I disconnected. Reason, the guilt, stress, and resistance. Okay, let's move on to this. What as a Pakistani we can do? We can raise a voice through such strong social media platform to the world and our Pakistani government that, look, we're not going to allow this happen to the people of Indian occupied Kashmir, strangling, imprisonment, flogging, stifling, innocent killing, raping, torturing, and kidnapping.
Deployment of 900,000 troops in Indian occupied Kashmir is, you must be joking. It is absurd to say that they want to stay with India. We need to raise the voice for innocent Kashmiris. I'm not saying violently, but collectively, proactively, politically, and electrically. We do not want a human rights violation in Indian occupied Kashmirs anymore. Give them the right to self-determination given them by the United Nations. I'm done. Thank you. Afnan, we have to wrap it up because I just have one question, Sim. I just want okay, Sarah, go ahead. Yes, just one last. I just want to learn, I just want to know from all the Kashmiri brothers and sisters over here, how do you suggest we combat the Indian propaganda and Indian lobby? And my heart, it beats with Kashmiris, obviously. But I want to know how individually and collectively we can combat the propaganda and lobbying that Indians and India is doing internationally, because that's a very important thing. We need to tell the international citizens, people, population of the world what's going on. How do we combat that propaganda? You in foreign Can I countries, answer this? apart from Pakistan, in foreign countries, social media is so much, there is freedom of speech. Obviously, you can use it. You can use social media. Make it habit that you share at least 4 tweets per day. Okay, and take your colleagues, and when you are going to office, speak up, talk to your friends, and you can do so much of your own, Sir, personally. but we need a platform. We need collective people. We need somebody more disciplined, somebody. Sabah, I would just like to add a point. I would, Zia Sahab, what acting on the mass level, we are not talking about the leadership level. We are talking about the mass level in which we are interacting with a normal Kashmiri from the other side. Look, the thing is, like, we have to give a message to the other side that how we are they could have done more. They had ability to do more because they are free. They don't have to face curfews. They don't have to face blockade. They don't have to face anything, man. But we are suffering here in Kashmir. देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, like I'm literally playing with fire because we know cyber police and they're monitoring it. But we don't care now because अब उनको जो करना था वो वैसे भी करेंगे obviously. तो शुक्र है कि चलो बात करके ही देख लेते हैं. So it is like that, they could have done more. Now, ab jo sincere citizens hain, space, first of all, space is very good platform. Then you have YouTube. In foreign countries, YouTube, आप videos बना ले, discussions कर दें. आपकी जितनी भी community, for example, अगर आप 10 households हैं, you can just arrange, once in a month आप एक occasion रखें, कश्मीर के बारे में बात करें, because it is, you are talking about 1 lakh, more than 1 lakh civilians who were, massacred to, who were just disappearance की तो बात ही करो. कुनन पोशपुरा के बारे में बात करें कि how they raped entire village, उसके बारे में आप बात करें, because आपका मीडिया नहीं करेगा. They are not doing it. They are not doing it. You guys have to stand up now. या हम लोग रैप अप की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेशन वैसे ही बहुत लंबा हो गया और हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे कल या परसों इंशाल्लाह ताला. कोई भी डे हम लोग डिसाइड कर लेंगे, एक दफ़ा दोबारा से हम ये सेशन करेंगे क्योंकि इतना ब्रॉड टॉपिक है. अगर हम इस पर मुसलसल भी बोलते रहे ना और जितने हम ओपिनियंस लेते रहे वो कम है. तो फरजाना आप काइंडली क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दें इस पूरे टॉपिक के ऊपर और फिर हम एक और स्पेस जो है वो प्लान कर लेंगे और हम जो है उसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे. Thank you very much, Sim. Actually, I'm speechless to hear all these very learned people, or I have learned a lot from them. तो इस तरह की स्पेसेस होनी चाहिए. बहुत सारी अच्छी सजेशंस आई हैं जिसके ऊपर अगर हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर कुछ करना चाहें तो आई एम श्योर कि ये जो जितनी इंफॉर्मेशन की ब्लॉकेज है ये आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म कर सकते हैं. तो थैंक यू एवरीबडी, अफनान, इकबाल, मुजम्मिल, and if I'm forgetting the names of others, so forgive me for that, but thank you very much each and everybody here. Thank you so much guys. Thank you so much Zia, Afnan. Thank you so much Farzana और रेहाना. वो हमारे साथ बेचारी नहीं रह पाई, उनकी अपनी मजबूरियां थी. She tried many times actually. जमील was also with us और उनकी भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी.
اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. دوبارہ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہم 2 سے 3 دن کے اندر دوبارہ کشمیر کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ. Thank you so much. اللہ حافظ. Thank you so Thank you. much. Allah Thank you Hafiz. بھائی. اللہ حافظ.